اے میری امت کے لوگوں مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، ولیکن اخشی علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہیں دنیا تم پر کشادہ نہ کر دی جائے اور دنیا کے لیے تم آپس میں لڑنے مرنے نہ لگو اور دنیا تم کو ویسے ہی ہلاک نہ کر دے جیسے تم سے پہلے کے لوگوں کو ہلاک کر دی۔ میرے پیارے نوجوان بھائیو، مصعب بن عمیر بھی تو ایک نوجوان تھے، اتنے بہترین نوجوان تھے، جب کپڑا پہن کر کے باہر نکلتے تھے مکہ میں لوگ ان کو دیکھتے رہ جاتے تھے، وہ باہر کا کپڑا پہنتے تھے، باہر کی خوشبو لگاتے تھے، امپورٹڈ کپڑا پہنتے تھے، رہنے والے مکہ کے تھے، خوشبو یمن کی لگاتے تھے، جوتا نجد کا پہنتے تھے اور کپڑے جو ہے شام کے پہنتے تھے، الگ الگ علاقوں کے کپڑے، فیشنیبل تھے وہ نوجوان۔ مگر وہی مصعب بن عمیر جب ایمان لے آتے ہیں، باپ نے گھر سے نکال دیا، ماں نے دروازے بند کر لیے، مصعب بن عمیر مکہ کی گلیوں میں چلتے ہیں، کپڑے پہ پیون لگے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر کے مکہ کی گلیوں میں چلتے ہیں، لوگ ٹھنڈی سانسیں لے کے کہتے ہیں کہ یہ وہی مصعب بن عمیر تھا، کل تک بڑے ٹھاٹ باٹ سے رہتا تھا، خوبصورت کپڑے پہن کر نکلتا تھا، آج اسلام لانے کے بعد اس کی زندگی کیسی ہو گئی ہے۔ میرے نوجوانوں، مصعب بن عمیر یہ وہ صحابی ہیں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مدینہ بھیجتے ہیں، اور وہ مدینہ اس ٹائم وہاں پہ اسلام کے ماننے والے بہت تھوڑے سے تھے۔ مصعب بن عمیر کو اللہ کے نبی نے بھیجا، جاؤ مصعب بن عمیر جا کے مدینہ میں اسلام کی تبلیغ کرو۔ مصعب بن عمیر اپنی جوانی، جس عمر میں لوگ اپنا کیریئر بناتے ہیں، اپنی بیوی بچے کی فکر کرتے ہیں، اپنے فیوچر کی فکر کرتے ہیں، مصعب بن عمیر کو ایک دھن سوار ہو گئی، میں رسول کا نمائندہ ہوں، میں پیارے رسول کا سفیر ہوں، مجھے مدینہ کے گھر گھر میں توحید کو پہنچانا ہے۔ مصعب بن عمیر گئے اور تن من دھن سے لگ گئے، اسلام کی تبلیغ کرنے لگے، اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے، سیرت کی کتابیں ہمیں بتاتی ہیں کہ صرف 2 سال کی مدت کے اندر مصعب بن عمیر نے محنت کر کے مدینہ کے گھر گھر میں اسلام پہنچا دیا، اور وہ مدینہ جو کل تک اسلام سے دور تھا اب مدینہ میں اسلام کے نام ماننے والے ہر گھر میں پیدا ہو گئے۔ اور یہی مصعب بن عمیر جنگ احد میں شہید ہوتے ہیں، اور جب شہید ہوتے ہیں اللہ اکبر، وہ دن بھی دیکھنا تھا۔ مصعب بن عمیر بڑے لمبے قد کاٹی کے تھے، باڈی بلڈر آدمی تھے، بدن ان کا بھاری بھرکم تھا۔ جب کفنایا جانے لگا تو کفن کی چادر محدود تھی، لیمیٹڈ تھی، کفن کی چادر شہداء کی تعداد سے زیادہ نہیں تھی، اور کفن کی جو چادر تھی جب اس سے کفنایا جانے لگا تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو ڈھانپا جاتا تھا تو پیر کھل جاتا تھا، اور پیر کو ڈھانپا جاتا تھا تو سر کھل جاتا تھا۔ سر کو کفن کی چادر سے ڈھانپا گیا اور پیر کے اوپر اذخر گھاس ڈال کے ان کو قبر میں اتارا گیا۔ صحابہ کرام یہ منظر دیکھتے تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف یہ منظر